بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام، روز عاشور، صبح عاشور، عصر عاشور، شام غریباں۔ مطلب آج کا تو اب یہ دن، یہ لمحات، یہ لمحہ وہ ہے کہ ہم سال کے کسی دن اس لمحے کے بارے میں سوچتے ہیں یا یہ لفظ سنتے ہیں 10 محرم، صبح عاشورہ، شام عاشورہ، عصر عاشور، شام غریباں، تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میں آج کے دن کیا کہوں مزید تعارف میں آج کے دن سے متعلق، علماء سے ہم نے سنا بھی اور سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ بس میں شروع کرتا ہوں گفتگو۔ جناب قبلہ رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، جناب مسلم مہدوی صاحب اور حسنین عباس صاحب تشریف فرمائیں۔ میرا دل چاہتا ہے مسلم بھائی، چونکہ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب کربلا کی وہ ہمارے ذوالفقار بھائی پڑھتے تھے نا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، اللہ اکبر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تو وہ سارے چاند، وہ سارے گلاب کربلا کی ریت پر بکھر گئے۔ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ غمگین ہے لمحات میں۔ تو میں چاہتا ہوں کربلا کے جو چاند تھے، کربلا کے جو گلاب تھے، ایک آج کا سورج طلوع ہوا صبح عاشور اور ایک محرم کا چاند دیکھتے ہی ایک کیفیت ہو جاتی تھی بعد میں بھی، بعد از واقع کربلا بھی کرانے اہل بیت پر۔ تو میں چاہتا ہوں مشہور و معروف کلام جو جناب سبت جعفر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شہید سبت جعفر صاحب کی کیا کہنا ہے، ان کا لکھا ہوا کلام، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے۔ آپ اس کے ایک اشعار سے آغاز کیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، ہائے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر گئے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور اغبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر، بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں،
عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، پانی پلانے لائے ایک میں لقا کو سرور، کیا ذبغہ حرملا نے تیر ستم لگا کے، گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر برید لاشیں، پھر تو نے یہ بھی دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند کربلا کے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند کربلا کے، شہزادہ جناغی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو رضا داؤدانی صاحب ابھی جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی کسی کا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس پہ پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ ایک کوشش کرتے ہیں اگر میرا بھی کوئی دوست ہو اس طرح کے واقعہ تو میری کوشش کم از کم پہلی رات ذرا اس کے پاس رہیں، ابھی گھر پہ ایک نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، اس کا دل بیٹھ رہا ہوگا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ ہو، دل گھبرائے گا۔ تو ابھی آج جناب زینب کے تو ایک نہیں، ان کے تو 72 شہید ہو گئے، تو ابھی اس وقت کیا جناب اور کوئی تلاسا دینے والا، کوئی تسلی دینے والا تو کیا ہوتا، بلکہ مزید ظلم کا ایک نیا باب کھول دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا ابتداً آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا جناب زینب کے دل پہ بیت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعظم اللہ اجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔
ظاہر ہے کہ میں تو تعزیت پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ آپ کا وہ نواسا کہ جس کو آپ سینے پر سلایا کرتے تھے، ہے آپ کا وہ نواسا کہ اگر وہ حالت نماز میں سجدے میں پشت پر آ جائے تو آپ اپنے سجدے کو طولانی کیا کرتے ہاں تھے۔ شاید اللہ کے رسول واقعاً اس کی حکمت یہی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ اسی حالت سجدہ میں آپ کا یہ نواسا شہید کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ ہے یعنی ہم کیسے اس بات کو فراموش کر دیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنا خطبہ توڑ دیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کو کرتے کے دامن میں الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تھا، تو آگے بڑھ کر اپنے خطبے کو قطع کر کے پیغمبر اکرم نے اپنے گود میں لیا تھا اور ممبر پر گئے تھے۔ ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ پیغمبر اکرم کے دل پر کیا گزری ہوگی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے کربلا میں گھوڑے کی زین سے زمین پر امام حسین علیہ السلام کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ام سلمہ نے سالوں کے بعد جب خواب میں دیکھا تو یہ نظر آیا کہ پیغمبر اکرم کے سر پر عمامہ موجود نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے سر پر گرد و غبار ہے، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں وہ بال اور گیسو پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور جناب ام سلمہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، برسوں کے بعد آج میں آپ کو دیکھ رہی ہوں لیکن یہ کیا کیفیت ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ام سلمہ آج عاشور کا دن ہے، میں صبح سے کربلا میں تھا اور حسین کے جانثار جتنے بھی ہیں ان کے خون کو جمع کر رہا تھا۔ جس کے بعد جناب ام سلمہ متوجہ ہوئی تھیں کہ یہ اللہ کے رسول نے مجھے خاک کربلا دی تھی امانتاً، اور یہ کہا تھا کہ جس دن میرا لال میرا حسین شہید ہوگا یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر جناب ام سلمہ نے دیکھا تو نظر آیا کہ واقعاً خاک نہیں ہے، اب اس شیشی کے اندر تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ تو اب یہ کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عصر عاشور کے بعد جو آپ نے سوال کیا کیا کیفیت تھی، تو اب جناب زینب علیہ السلام کو وہ رول پلے کرنا تھا کہ جس میں وہ زینب حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، علی بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، تمام اب جتنے بھی کردار ہیں وہ ایک طرح سے سمٹ کر آ گئے جناب زینب کے پاس۔ اب جناب زینب کو ان بیویوں کو دلاسا بھی دینا ہے کہ جن کے سہاگ اجڑ گئے، ان بیویوں کو تسلی بھی دینی ہے کہ جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں، اور ان بچوں کو سنبھالنا ہے کہ جو ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، اس لیے کہ شام غریبہ میں خیموں کو تو آگ لگا دی گئی ہے، اور خیموں میں آگ لگ گئی ہے، چادریں چھینی جا چکی ہیں، تو اب اس کے بعد سید سجاد کو بھی سنبھالنا ہے اور تمام بچوں کی نگہبانی بھی کرنی ہے۔ اور ایسے میں اب دیکھیں کہ جناب زینب کی یہ کیفیت ہے، اور پھر سید سجاد اس بیماری کے عالم میں بھی جو باقاعدہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سید سجاد نے باقی جو رات ہے ان تمام مصائب کے بعد جتنی فرصت ملی تو سید سجاد نے ایک سجدہ شکر کے اندر وہ رات گزاری ہے، اللہ اور زبان پر جملے یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اب یہ شام غریبہ ہے، اور شام غریبہ سے متصل پھر کوفہ ہے اور پھر شام ہے۔ اب رضا صاحب اس سے پہلے مفتی عامر صاحب کی طرف آؤں، مطلب یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک سوال ہے کہ چونکہ یہ تو ظاہر ہے ہستیاں ہیں اتنی، لیکن میں صرف سمجھنے کے لیے سوال کہ یہ شکر خدا ابھی کس عنوان سے ادا ہو رہا ہے، کس بات پہ ادا ہو رہا ہے؟ یعنی اب اگین میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی مثال کو کربلا کی مثال سے کوئی کمپیریزن ظاہر ہے نہیں بنتا، لیکن میں صرف اگین سمجھنے کے لیے اپنی بات کہ یہاں یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک چاہنے والا چلا جائے تو میں نے خود میرے ذاتی مشاہدے میں ایسی بات کہ بڑے بڑے لوگ جو بہت معتبر نیک لوگ ہیں وہ شاکی نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرا یہ کچھ چلا، یہاں تو کیا کچھ نہیں ہوا اور پھر بھی شکر ہو رہا ہے اللہ، تو یہ شکر کس عنوان سے ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام ہی کے الفاظ میں ہم تلاش کریں اچھا کہ جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا ہے نا، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی چوتھے امام نے امام سجاد نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو مدینہ کے افراد استقبال کے لیے آئے تھے، صحیح ہے، تو اس موقع پر امام نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس پروردگار کا، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے آل محمد کا انتخاب کیا، ہمارا اللہ انتخاب کیا، اکبر، یعنی اس انتخاب پر بھی پروردگار عالم کا شکر، اس امتحان پر بھی خدا کا شکر، شکر اس بات پر کہ اس امتحان میں خدا نے ہمیں کامیاب و کامران قرار واہ دیا۔ واہ واہ، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اسی خطبے کے اختتام پر سید سجاد علیہ السلام نے ان مجرموں کو بھی ایکسپوز کیا۔ یہ ہے بیلنس اور اعتدال کہ خدا کا شکر کہ اس نے امتحان کے لیے منتخب کیا، اور پھر اختتام پر فرماتے ہیں کہ ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، آیہ مودت کو ریفر کیا صحیح کہ ہے، ہم آل محمد سے اہل بیت سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اگر ظلم کا بھی حکم دیا گیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے ہائے ہائے، جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ یہ ایک اعتدال آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں مجرموں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور پروردگار عالم کی اس عطا کو یاد کیا جا رہا ہے کہ شہادت بھی اس کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو مفتی عامر صاحب یعنی کہ اس میں یہ بات بہت طے ہے اور واضح ہے نا کہ یعنی یزید نے امام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا یا کروایا
جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات کوئی راز تو نہیں تھی. ابھی جس طرح رضا داؤدی صاحب نے بتایا, مولانا طارق جمیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بار بار امام حسین سے محبت کا اظہار فرمایا. تو یعنی کہ یہ جو شخص ہے, یہ جو کریکٹر ہے جس کا نام یزید ہے, یہ اس کی باقی جو برائیاں اور سارا اپنے, لیکن یہ تو مطلب یہ شاتم رسول بھی ہے نا, پھر یہ گستاخ رسول بھی ہے نا, کہ اس نے رسول اللہ کے نواسے کو, اس نے رسول اللہ کے گھر کی مستورات کو جو بازاروں اور درباروں میں لے آیا. تو یزید تو اس عنوان سے بھی قابل مذمت ہے نا کہ بھائی یعنی اس سے بڑی توہین رسالت, یعنی یہ توہین رسالت نہیں ہے کیا کہ رسول اللہ کے گھر کے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, ایک تو سب سے پہلے جیسے رضا بھائی نے تعزیت کا اظہار کیا, میں بھی یہ عرض کروں کہ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے منصب اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں بطریق شہادت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے ان کو ایک عظیم مرتبہ عطا کیا. اور اس دن حضرت امام حسین کو نہیں, آپ دیکھیں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, فرعون کو غرق کیا, یہی دن تھا نا. تو ظالم کی تباہی کا اور اہل حق کے عروج کا دن ہے یہ ازل سے ہے. تو 10 محرم کا اس اعتبار سے بھی, اور دوسرے اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھتے ہیں یزید کے مظالم کو جو انہوں نے اہل بیت پر ڈھائے, یعنی وہ گھرانہ کہ جس کی تعریف قرآن میں آئی ہو اور پیغمبر کی زبان پر آئی ہو, جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے چشم و چراغ تھے, ان کے ساتھ جو ان ہستیوں کے ساتھ, اس خانوادے کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وسیم بھائی, اس کے بعد ظالم سے یہ توقع ختم ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ کسی کی عزت کا, شرافت کا یا مرتبے کا کوئی احترام کرے گا. ظالم سے یہ توقع نہیں رہتی, کیونکہ اگر کوئی شرافت یا کوئی عزت یا کوئی مرتبہ ختم ہوتا ہے تو وہ حسین پر ہوتا ہے, اس گھرانے پر ہوتا ہے. اس سے قیمتی مرتبہ اور صداقت اور حقانیت تو تھی نہیں. جب اس مرتبے اور اس منصب اور اس ہستی کا احترام نہ کیا گیا تو کیا ظالم سے کبھی اب کسی اور کے احترام کی توقع ہے؟ نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے انتہائی قابل افسوس, قابل مذمت اور مطلب نہایت دردناک ثانیہ ہے اس اعتبار سے کہ جو اہل بیت کے ساتھ جو اس دن ہوا. آپ نے جس طرف ذکر کیا نا یزید کے اس رویے کا, جتنی مذمت کی جائے, اور آپ دیکھ لیں کہ اہل اسلام اور اہل ایمان نے یزید کی کتنی مذمت کی, مطلب کتب تاریخ بھری پڑی ہیں, ائمہ, فتاوی جات, سیرت کی کتابیں, یعنی ہر ایک نے, چاہے مفسر تفسیر کر رہا ہو یا مورخ تاریخ لکھ رہا ہو یا پھر محدث حدیث کی شرح کر رہا ہو یا ایک مفتی فتویٰ لکھ رہا ہو, تو یزید کی مذمت نہیں بھولتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی, کیونکہ اس نے جس سطح کا, جس لیول کا ظلم کیا ہے. اب یہ یزید جو ہے وہ ایک شخص یا فرد کا نام نہیں رہا, یہ باطل کا, ظلم کا, بربریت کا ایک استعارہ بن چکا. مطلب جس طرح امام حسین نے جس یزید کو بے نقاب کیا تھا وہ یزید کل تھا, آج ہمیں ضرورت ہے یزید آج کی تلاش بے نقاب کرنے کے لیے. تو یزید گویا کہ ایک استعارہ بن گیا باطل کا, جس طرح حسین ایک استعارہ بن گیا, حق کا, صداقت کا, دین کا حوالہ بن گیا نا. اب حسین جو ہے وہ آپ دیکھیں حسینیت ہو گئی اور وہ یزیدیت ہو گئی, حسینیت اور یزیدیت ہو گئی. دو کیمپ حقا کے بنائے لا الہ است حسین, یہ کہا نا خواجہ صاحب نے کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا. تو حسن بھائی میں چاہتا ہوں عصر عاشور کے عنوان سے, جب یعنی وہ وقت, وہ گھڑیاں کہ جب شہادت امام حسین کا واقعہ پیش آیا, اس عنوان سے آپ اشارہ. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا, میں حسین ہوں
کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں ہے اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، ہے میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں۔ اور زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، ہے اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں۔ ابھی آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی کہ میدان کربلا میں موجود تھے، شعر سماعت فرمائیں۔ کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، ہے نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں۔ اور قیامت کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ سوکھی سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، ہے آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کو فن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہے دے دو میری بہن کو ردا،
بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. جزاک اللہ. شکریہ تمام علماء کرام کا. نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے مزید سیگمنٹس آئیں گے، اور پھر ہم سلام آخر سے باقاعدہ اختتام کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.